لوہے کے ساتھ آدمی عبادت کرتا ہے اللہ کی، قتل اور خون کی اور آگ کی عبادت ہے. اس وقت سارے مسلح جو ہیں وہ موت کے پیچھے ہیں. ایسے ہی ہے نا، اس میں کہاں کی نمازیں ہیں، کہاں کی تسبیحیں ہیں، کون سے ذکر ہیں. ابھی اگر ہمارے ملک پہ انڈیا اٹیک کر دے اور ہمارے گھروں کی ماؤں بہنوں کو خطرہ ہو جائے کہ آ گئی ان کی آرمی، تو آپ میں مسلوں پہ بیٹھیں گے کیا؟ وہ کیا تھا علامہ صاحب کا شعر کہ جھک گئے جب وہ وقت قیام آیا سجدے میں، تو جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سجدوں میں پڑ گئے. تو سچویشن دیکھی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کو اگر عبادتیں کرانی ہوتی نا تو پھر اللہ کو ہماری ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی خوبصورتی میں دیکھنا چاہ رہا ہے جس میں وہ فرشتوں پہ رشک کرے، فرشتوں کو کہے کہ یہ دیکھو یہ میں نے بنایا تھا، یہ بیلنس میں چل رہا ہے، اندھیرے میں ہے. دیکھو نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس ٹائم مر جانا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ اگلے لمحے کیا. اتنے خوف میں یہ مخلوق رکھی گئی ہے. اس مخلوق میں جب بھی یہ تھوڑا سا بیلنس بھی لیتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اس کو یوز کر رہا ہے اور کتنی دباؤ کے اندر یوز کر رہا ہے. اس سارے معاملے میں لے کے مذہب اتنا آسان تھا کہ ساری دنیا ادھر بھاگتی تھی. لوگ کہتے ہیں جی مراقبہ کرا لو، نمازاں پڑھا لو، کردار نہیں صحیح ہونا ہے. اتنے بڑے بڑے مولوی ہیں جو رات کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے کردار پہ فوکس کرو اور زہد کی دنیا میں نہ جانا. شیطان کا زہد جو تھا نا وہ اللہ نے اڑا کے دکھایا ہے. یہ اب تک ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ عبادت کافی نہیں رہے گی. اگر ایک تکبر کی صفت اس پہ غالب ہوئی تھی اور اللہ نے اس کی ساری تپسیا عملیہ، اب پتہ نہیں اربوں سال کی ہوگی کتنی ہوگی، ہماری تو 50-60 سال کی نہیں ہوتی بھائی. ٹھیک ہے، اور وہ ایسی ہوئی کہ مظلوم بھی نہیں کیا، اس کو ملعون کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ چاشت، اشراق، تہجد بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. میں چلا جاتا ہوں پہاڑوں پہ اور میں جا کے وہاں پہ 5 لاکھ بار درود پڑھتا ہوں روزانہ، اور میں موت تک پڑھتا رہتا ہوں. اب میں مرا اور میں اللہ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا جناب کی کر کے آئے ہو؟ تو میں کہوں جی میں ساری زندگی آپ کی عبادت میں گزار گیا ہوں. تو اللہ کہے گا میرے کو اتنے کھڑے نہیں سی، تینوں تھلے کا دیا سے بھیجے. کیونکہ جب اللہ کسی انسان کو زمین پہ بھیجتا ہے نا، کسی روح کو، سب سے بڑا جو انعام ہے، جو عزت ہے اس کائنات میں، وہ وجود بخشنا ہے. آپ دیکھیں آپ کس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے پہنائے، علم دیا، بال دیے، آنکھیں، کہا نہیں قرآن پاک میں شرف بخشا اور میرا انکار کر گیا. کیوں کہتا ہے کہ اتنی عزت بھی کسی مخلوق کو کبھی ملی ہے؟ یہ باتیں چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ کتا بنا دیتا تو کیا کر لینا تھا. مطلب میں نے ایک دفعہ سوچا، ہمارا مالٹوں کا باغ ہے، میں ایک دفعہ مالٹے وہاں چھوڑا، میں کہ یا اللہ میرے ہے ہی نہیں، نہ میں انہوں نے بنایا ہے، نہ میرا یہ کریشن جو کہ میں تو مالک بن گیا. زمین تیری، درخت تیرا، بوٹا تیرا، مالٹا تیرا، میں بیچی جا رہے ہیں. بکرا کسی دا ہے، بیپاری لے کے تریا جا رہا ہے جی میرا ہے. جی کتوں دے رہے اللہ؟ اتنی عزت بخشی ہے کہ ایک پورا سیارہ دیا ہے اور اس پہ تمام بندوبست کیا. یہ مسئلہ سارا عزت کا ہے. غصہ اللہ پھر اس لیے کرتا ہے کہ اتنے زیادہ بندوبست کر کے تم لوگوں کو دیے ہیں، آپ تھوڑی گریس میں آؤ. مطلب وجود انسان کا عطا کرنا. دیکھیں آپ کی روح جب رکھی، اللہ کی مرضی ہے بھیجے نہ بھیجے. ٹھیک ہے، تو آگے جب باڈیز کی لائن لگتی ہوگی تو اس میں کتے کوڑے سارے ہی ہوتے ہوں گے بھائی جان. تو صرف فیصلہ یہ ہوتا ہوگا کہ اس کو نام دو، اس کو نسل دو، اس کو قبیلہ دو، اس کو شرف دو. میری کتاب کیا کیا دے کے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب نیچے اتار دیتا ہے تو وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناگہاں جھگڑالو ہو گیا، جھگڑنے لگ گیا. ٹھیک ہے، کہ کیا نکلا، دیکھو ہم نے کہاں سے پیدا کیا اور کیا کیا دیا. تو جب آپ اس باڈی میں آئے ہیں نا، تو میں اب اصل میں نا میں کچھ ایسا سٹڈی کر بیٹھا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ باڈی بنی کتنی مشقت سے، اللہ نے کتنا کام کیا ہے اس کے اوپر. 6 لاکھ سال وہ ہماری کریشن کے پروسیس میں رہا ہے اور اس نے کہا میں بالکل نہیں تھکا. ایک پورا دن تو اس نے ہمارے وسائل بنائے ہیں، پھر اس نے زمین بنائی ہے. اب زمین کو جب وہ گھما کے گول کر رہا تھا، جب اس پہ لاوا بن رہا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی، جب وہ اس کو گھما رہا تھا وہ ہمارے لیے کام کر رہا تھا، اس نے ہمیں یہاں پہ رکھنا تھا. ٹھیک ہے، پھر ہماری باڈی بنی ہے، پھر ہم آسمانوں پہ ہماری روحیں بنی ہیں. اتنا لمبا چکر، اتنی ٹائم انویسٹمنٹ اللہ کی ہوئی ہے. اور پھر اس اتنے بڑے پروجیکٹ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس روح کو موقع دے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دفعہ پیدا ہو گیا نا، اس نے مرنا نہیں ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نہ صرف تخا نے نہیں مرنا، دونوں طرف ہی نہیں مرنا، جان بھی نہیں چھٹنی اور انعام بھی نہیں ختم ہونا.
کہ آخری مطلب میں ابد تک اب زندہ ہوں. اگر اللہ تعالیٰ ہم جنت اللہ سے دعا انشاءاللہ ضرور ملے گی اللہ کے فضل سے, تو ہم جب جنت میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی صفات ہمارے ساتھ شیئر کر لی نا. مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے برابر ہو گئے, لیکن اپنی صفات ہمیں دے دی کہ یار اتنا بڑا انعام دے دیا ہے کہ ابدی ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر جزا اور سزا بھی اتنی ملنی ہے. تو میرا صرف ایک کنسیپٹ یہاں پہ آتا ہے, میں کہتا ہوں جب آپ اس جسم میں اتر آئے اور پالے گئے, سب سے مشکل بچہ انسان کا ہے. اس کائنات میں سب سے گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے. اتنا ٹائم نہیں دیتا اللہ, ٹھیک ہے. 9 سال ہمیں پالا جاتا ہے بچے کی طرح. کبھی آپ یہ سارے پروسیس جب تک سائنس نہیں پڑھو گے, جب تک بیولوجی نہیں پڑھو گے, فزکس نہیں پڑھو گے, اللہ نہیں سمجھ آنا. اللہ نے ہمیں جن اصولوں پہ پیدا کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ جب بچہ کہتے ہیں نا پہچاننے لگ گیا, کیسے پہچانتا ہے؟ اسے پہلے نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا بھائی جان, اس کی آنکھیں دھندلی ہوتی ہیں. پہچانے وہ کیسے؟ وہ اس کو پیدا کرو, وہ 5ویں 6 دن پہچاننا شروع کر, لیکن وہ 4-5 مہینے کا ہوتا ہے, پھر اس کی آنکھیں میں دھند چھٹتی ہے, اسے شکلیں یاد ہونی شروع ہوتی ہیں, کہتے ہیں پہچاننے لگ پیا. نہیں, اس کی آنکھیں دھندلی. اچھا پھر وہ ایسے کیوں چلتا ہے؟ اس لیے چلتا ہے کہ اس کو اگر وہ سیدھے ہی اللہ کھڑا کر دے, وہ گرے تو اس کی یہ رب کے یہ جو سینے کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی, یہ نازک بہت ہیں. تو پہلے اللہ اس کو 6 مہینے ایسے چلاتا ہے تاکہ اس کی پسلیاں بڑی ہو جائیں, پھر اس کو کھڑا کرتا ہے. پھر ہر بچے کو چوٹیں لگتی ہیں. یہ چوٹیں جب تک نہیں لگیں گی بچہ بڑا نہیں ہوگا. ان کو گروئنگ پین کہتے ہیں سائنس میں. اگر آپ اس سارے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو کہ یار یہ کیسے چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اتنی محنت ہمارے اوپر کی جاتی ہے, صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ بچے دیے جاتے ہیں, پیسہ دیا جاتا ہے, علم دیا جاتا ہے, تاکہ 40 سال کی عمر تک پہنچایا جائے اور کنفیوز کر کے ایک طوفان کے اندر کھڑا کر دیا جائے کہ ہون 10 آ گیا تیرا ٹیسٹ. یہ ساری گیم 40 سال تک کی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو خیر 25-30 میں بھی میچور ہو جاتے ہیں, یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن عام طور پہ میں یہ تسلی نہ رکھ کے بیٹھ جانا, جس کے پاس جتنا علم جلدی آ گیا اس کا ٹیسٹ اتنا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہون 10 تیرے میں کنفیوز کرتا ہے, میں چھپ گیا تیرے سے, تجھے آ گئے معاملات, ملحد آ گئے تیرے پاس, کنجر خانہ آ گیا, پیسہ آ گیا, چیزیں آ گئی, گڑبڑا دیا تجھے, اب بتا کے کرنا. یہ اس کا ٹیسٹ ہے. اتنا سا آگے کیا 20 سال 25 سال 30 سال لگنے آگے, اس میں ہم نے مر جانا ہے. تو اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کا, مشکل بڑا ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا, مشکل بہت ہے, لیکن صرف ایک نشانی یہ ہے کہ کیا میں ہر وقت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگاؤں گا اور پھر میں ساری زندگی فیل رہ جاؤں. دنیا کے آخری گناہ گار بندے سے بھی میں نیچے والی پستی میں داخل ہو جاؤں. اللہ یہ نہیں دیکھتا, کیونکہ آپ سے نے فرما دیا ہے کہ تم نے اللہ کی رحمت سے بخشے جانا, اور خود میں نے بھی, جب ہمارے پروفٹ نے بھی اللہ کی, اس کا مطلب امال سے نہیں, لیکن امال کر رہے ہیں نا. تو سادہ سا سلوشن یہ نکلا ہے کہ فرض کرو میں مرتا ہوں 70 سال کی عمر میں اور میں بہت گناہ گار نکلا ہے, تو اللہ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تم میرا وفادار تھا یا نہیں تھا. میں اللہ کو صرف یہ بات کہنی ہے کہ آئی واز اسٹرگلنگ, مجھ سے نہیں ہوا, میں کوشش کرتا رہا. وہ کیا ہے, ایک شعر ہے, حسرتوں کا بھی کوئی روز جزا ہے کہ نہیں ہے, میری حسرت میں تو تھا تیری اطاعت کرنا, ہوا نہیں مجھ سے, حسرت تو میں نے کی ہے. تو اگر حسرت آپ کے دل میں آ گئی ہے تو آپ پہلا قدم اٹھا دیا, بس ڈن, جو دو مرضی مار جاؤ. ایک بندے نے کہا کہ میں نے اللہ کا دوست بننا ہے. وہ کون بنتا ہے بھائی؟ کب بنے پتہ نہیں, کون سی منزلیں, کب پہنچے نہ پہنچے. بندے نے کہہ دیا میں نے اللہ کا دوست بننا ہے, یا اللہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, اگلے لمحے مر گیا, ڈن ہوگی بات, ختم, ٹیسٹ پورا پاس ہو گیا. اتنی سی بات ہے. تو اگر آپ اس کے اندر رہتے ہو ہر وقت کہ کھائی غلطی, وار کھایا, کھا کے ہوش آئی, 1 دن 2 دن 3 دن لے لو. ہر ٹراما کے بعد ایک انٹینسٹی ہوتی ہے. مطلب بیوی شادی شدہ ہو نا, بیوی سے لڑائی ہوگی, ہو سکتا ہے آدمی کو ایسا غصہ ہے کہ 3 دن تک بات نہ کرے, لیکن ایک وقت آئے جب اس کی عقل لوٹے گی, جسے کہتے ہیں غصہ ٹھنڈا ہوگا. ایک وقت اللہ اس پہ لے کے آئے گا جب اللہ کہے گا اب تجھے ٹھنڈا کر دیا ہے, اب غور کر کون ذمہ دار. اگر کسی بھی زندگی کے حادثے میں, کسی بھی زیادتی میں, اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی واقعے میں آپ ذمہ دار نہیں نکل رہے اور دوسرا بندہ نکل رہا ہے, آپ غلط ہے. یہ میں بتا دوں, یہ اس کی نشانی ہے.